جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے، دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے۔ میں تو دونوں کو شرابی مانتا ہوں، لہٰذا میرے ہاں تو مجھ سے تو کوئی کلیریفیکیشن مانگے ہی نا، مجھے ان سے مانگنی ہے کہ یہ ختم نبوت چلا رہے ہیں یا اینٹی قادیانیت تحریک چلا رہے ہیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے صوفیہ کی دشمنی اور ان کی عداوت میں ایک دعویٰ کیا اور یہاں تک کہا کہ یہ صوفیہ اور جو اہل تصوف ہیں یہ کشف و الہام کو مانتے ہیں، اور کشف و الہام کو ماننے والا یہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور میرے نزدیک ہر وہ شخص جو کشف و الہام کو مانتا ہے وہ کافر ہے، میں اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ مرزا جہلمی نے صوفیہ کی عداوت و دشمنی میں یہ دعویٰ تو کر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا جہلمی کے اس فتویٰ کی زد میں اس کے اپنے بابے بھی آ جائیں گے۔ نہ صرف اپنے بابے بلکہ جتنے کلمہ پڑھنے والے تمام مکاتب فکر ہیں وہ سارے کے سارے مرزا جہلمی کے فتوے کی زد میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مکاتب فکر کشف و الہام کو مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور غیر مقلدین وہابی علماء کے 20 حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت تو مانتے ہی ہیں۔ سارے مرزا جہلمی کے اس کفر کے فتویٰ کی زد میں آ جائیں گے، اور یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو ٹھہریں گے، اور مرزا جہلمی کے اپنے بابے بھی نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ مرزا جہلمی کے بابے وہ ڈاکٹر اسرار ہو، وہ بھی کشف الہام کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں دیکھا ہے۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ریویلڈ نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو، چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رؤیا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت روحانی وجود سے ہے، جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے کچھ اور، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ البتہ الہام، رؤیا، کشف، یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی کی دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ مرزا جہلمی کے استاذ مولوی ساق فیصل آبادی وہ بھی کشف الہام کو مانتے ہیں، ویڈیو موجود ہے۔ ناصر الدین البانی جو مرزا جہلمی کا بابا ہے وہ بھی کشف الہام کو مانتا ہے۔ سلسلہ تو احادیث صحیحہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اس نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی باقاعدہ اس نے کتاب لکھی ہے کشف الہام کے موضوع پر، وہ بھی کشف الہام کو مانتا ہے۔ اور مرزا جہلمی کے ممدوح ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مرزا جہلمی کے فتویٰ کی زد میں آ جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کشف الہام کو مانتا ہے۔ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوا۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ اور الہام کا دعویٰ کیا تو مرزا جہلمی جٹ سے فوراً
صفائیاں پیش کرنے کے لیے اور وضاحتیں دینے کے لیے آ گیا کہ نہیں وہ الہام سے مراد ان کی یہ تھی، ان کا مطلب یہ تھا، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب دوبارہ وضاحتی بیان دیا تو اس میں بھی اس بات کو مانا اور تسلیم کیا کہ ہاں مجھے الہام ہوا، الہام کو مانا۔ تو مرزا جیلمی کے فتویٰ کی ذات میں یہ سارے آ جائیں گے، اپنے بابے بھی نہیں بچیں گے اور تمام مکاتب فکر آ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کشف و الہام کو تو سارے مکاتب فکر مانتے ہیں، تو کیا یہ سارے کشف و الہام کو ماننے والے ختم نبوت کے ڈاکو قرار پائیں گے؟ یہ سارے کافر قرار پائیں گے؟ دیوبندی مانتے ہیں، غیر مقلدین وہابیوں کے علماء کی تصریحات موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کے 2 حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ شرح العقیدۃ الواسطیہ ہے ابن تیمیہ کی، اور اس کتاب کے اندر ابن تیمیہ نے صفحہ نمبر 161 پہ یہ واضح 2 ٹوک لفظوں میں کشف کے حوالے سے لکھا، وَمِنْ اُصُولِ اہل سنتی التصدیق بکرامات الاولیاء وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات۔ یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے کہ اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے ہاتھوں پر خوارق عادات چیزیں جاری کی ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور وہ خوارق عادات یعنی عادت سے ہٹ کر جو چیزیں اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر جاری ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کی انواع کیا ہیں؟ فی انواع العلوم والمکاشفات، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایسے علوم دیتا ہے اور ایسے مکاشفات ان پر کرتا ہے جو کہ ان کی کرامات شمار ہوتی ہیں۔ وہ انواع القدرت و تاثیرات، اور قدرت اور تاثیرات کی انواع میں سے یعنی اللہ انہیں ایسی طاقت دیتا ہے، ایسے تصرفات دیتا ہے، ایسے اختیار دیتا ہے، اور ایسی اللہ رب العزت انہیں تاثیرات عطا فرماتا ہے جو کہ ان کی کرامات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان کرامات اولیاء کی تصدیق کرتے ہیں، اور کشف کو بھی مانا اور اولیاء اللہ کی قدرت اور ان کی تاثیرات کو بھی ابن تیمیہ نے تسلیم کیا۔ اب امت کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے جن سے کرامات کا صدور ہوا اور کشف و الہام کا ظہور ہوا۔ ابن تیمیہ نے ان ملہمین اور مفہمین اور مکلمین جو امت کے اندر آئے ان کا جب ذکر کیا تو کہا ان میں سے ان صاحب الہام لوگوں کے سردار کون ہیں؟ یہ مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 11 میرے ہاتھ میں ہے ابن تیمیہ کی، صفحہ نمبر 65 پر لکھا فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ الْمُلْهَمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ اس امت کے محدثین ملہمین کے سردار حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس بات کو تسلیم کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 640 پر لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سارے الہامات کا وقوع ہوا، وقد وقع بحمد اللہ ما توقعہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے واقع ہوا۔ وَوَقَعَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مَا لَا يُحْصَى ذِكْرُهُ، صرف حضرت عمر سے الہام واقع نہیں ہوا بلکہ امت کے بعد میں آنے والے بہت سارے کثیر اولیاء اللہ سے وہ الہام واقع ہوا ہے جن کا ذکر بس کی بات نہیں، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری کے صفحہ نمبر 465 پہ حدیث نمبر 6990 کے تحت لکھتے ہیں فَلَمَّا انْقَطَعَ الْوَحْيُ بِمَوْتِهِ وَقَعَ الْإِلْهَامُ لِمَنِ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ لِلْأَمْنِ مِنَ اللَّبْسِ فِي ذَلِكَ۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جب حضور کے وصال پر وحی منقطع ہو گئی، وقع الالہام، تو الہام واقع ہوا جس کو اللہ رب العزت نے الہام کے ساتھ خاص کر لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے الہام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں چونکہ وحی نبوت نازل ہو رہی تھی تو اس میں ایک احتمال تھا، اس میں ایک جو ہے نا وہ خدشہ تھا وحی اور الہام کے التباس کا، تو اس وقت الہام کم ہوئے۔ بعد میں امت کے اولیاء اللہ پر بہت سارے الہام واقع ہوئے۔ وفی انکار وقوع ذالک مع کثرتہ واشتہارہ مکابرۃ ممن انکرہ، کہتے ہیں جو ان الہامات کا منکر ہے، جو ان الہامات کو نہیں مانتا، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ کثرت کے ساتھ امت کے اولیاء سے ہوا
اور مشہور ہے امت کے اولیاء سے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو الہام اور کشف ہوا، جو اس کے باوجود نہیں مانتا وہ بڑا ضدی اور ہٹ درم ہے اور مکابرہ سے کام لے رہا ہے، جو کہ یہ عبارت مرزا جیلمی پہ پوری فٹ آ رہی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے باوجود کہ امت کے اولیاء اللہ سے الہام واقع ہوا اس کا انکار کرتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 480 فتح الباری کی جلد 11 کا لکھتے ہیں قال ابن السمعانی، علامہ ابن السمعانی کہتا ہے وَإِنْكَارُ الْإِلْهَامِ مردود، الہام کا بالکل سرے سے انکار کر دینا مردود ہے، باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ امام عینی بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ہے، جلد نمبر میرے ہاتھ میں 16 اور صفحہ نمبر 76 ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا ذکر حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صاحب الہام قرار دیا، ملہم اور مفہم اور محدث امت قرار دیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام عینی لکھتے ہیں وفیہ کرامت الاولیاء وانہا لا تنقطع الی یوم القیامہ، اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے وانہا لا تنقطع الی یوم القیامہ، اور یہ کرامات قیامت تک ختم نہیں ہوگی، قیامت تک ان کا وقوع ہوتا رہے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے ان کو بیان کرنے کے بعد امام بہقی الاعتقاد اس کے صفحہ نمبر 382 پہ لکھتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ فِي جَوَازِ کرامات الاولیاء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث اولیاء اللہ کی کرامات کے جواز میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب وہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحیح بخاری میں 3469، 3689 اور صحیح مسلم کے اندر 6204 اور جامع ترمذی میں 3693، یہ ان کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور میں اس کا مضمون آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر محدثون تھے، صاحب الہام لوگ تھے۔ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عمر بن الخطاب، فرمایا کہ ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور 3689 نمبر حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّن بَنِي اسرائیل رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ تھے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کے فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، ان میں سے اگر میری امت کے اندر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اور صحیح مسلم کی 6204 نمبر حدیث میں الفاظ ہیں قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم، کہ سابقہ امتوں میں محدثون تھے، اور محدثون کی تفسیر راوی اس حدیث کی عبداللہ بن وہب بیان کرتے ملہمون، کہ وہ صاحب الہام تھے پچھلی امتوں کے اندر، اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اب یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ اس حدیث کا مرزا جرمی نے ترجمہ اور معنی چینج کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ صحیح بخاری مسلم ہی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحب الہام ہونا واقع ہے، یعنی ان سے الہامات اور کشف کا صدور ہوا ہے، وقوع ہوا ہے۔ اگر ہوتے تو عمر ہوتے نہیں ہیں، اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ اور یہ عربی کا جملہ ہے جو لفظ ہے حدیث کے اندر فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دعاؤں کے اندر کوئی خیر ہے ففی شرطت محجم او شربت عسل، فرمایا کہ وہ پچنا لگوانے میں ہے یا شہد کے شربت کے اندر ہے۔ اب اگر اس کا کوئی معنی یہ لے اگر تمہاری دعاؤں میں کوئی خیر ہوتا تو شہد کے شربت میں ہوتا،
کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ شہد کے شربت میں شفا نہیں ہے؟ یہی معنی لیا جائے گا نا کہ شہد کے شربت میں شفا ہے، اگر ہے تو اس میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شفا دینے والی دوائیاں ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر دوائی ہے اور سب سے بہتر علاج ہے وہ علاج پچرا لگوانا اور شہد کا شربت پینا ہے۔ جیسے عربی کا جملہ بولا جاتا ہے کہ ان یکن لی صدیق فخالد، بھائی اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ خالد ہے۔ معنی یہ نہیں کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ میرے دوستوں میں سے جو سب سے اچھا دوست ہے اگر کوئی ہے تو وہ خالد ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اگر ہوتا تو عمر ہوتا، معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، یعنی جو صاحب الہام اور مفہم محدث اور مکلم امت ہے ان میں سے سب سے بہتر اگر کوئی میری امت کے اندر محدث ہے، صاحب الہام ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے ہی مکاشفات اور الہامات کا وقوع ہوا، صدور ہوا، اور ائمہ دین علماء نے باقاعدہ ان مکاشفات اور ان حضرت عمر کے الہامات کو ذکر کر کے حضرت عمر کی کرامت کا ذکر کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ واقع ہوا، اور ان کے بعد بھی امت کے اتنے اولیاء اللہ سے یہ الہام واقع ہوا کہ جن کا ذکر شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی فضیلت کے بارے حوالے سے یہ حدیث جو ہے اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان ہے۔ امام بہقی الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا جواز ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، اور مرزا جرمی اس کا معنی تبدیل کر رہے ہیں، معنی چینج کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بیان کر کے اگر کوئی ہونا ہوتا یا اگر کوئی ہوتا، اور اس حدیث کو مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حالانکہ اس حدیث کی مثال بنتی نہیں، حدیث میں یہاں لو کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ لو کانا بعدی یا لو کانا فی امتی، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتے، یہاں ہے کہ ان یکن فی امتی، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ دونوں حدیثوں کے اندر فرق ہے۔ لو کانا بعدی نبیون اس میں لو ہے، اور لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے، یعنی دوسری چیز کی نفی ہوئی ہے اس لیے کہ پہلی چیز کی نفی ہوئی ہے۔ اور ان یہاں جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، شک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں ان یکن لی صدیق فخالد، بھائی اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ خالد ہے۔ معنی یہ ہے کہ میرے دوستوں میں سے جو سب سے زیادہ جس کے ساتھ میری پکی سچی دوستی ہے وہ خالد کے ساتھ ہے۔ سب دوستوں میں سے جو میرا سب سے قریبی دوست ہے وہ خالد ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، یعنی حضرت عمر جو ہے امت کے محدثین اور ملہمین میں سے سب سے بڑے محدث اور ملہم ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابن تیمیہ کا فتاویٰ کا حوالہ بھی دیا کہ ابن تیمیہ نے لکھا فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّثِينَ وَالْمُخَاطَبِينَ الْمُلْهَمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، کہ اس امت کے ملہمین اور محدثین کے سردار حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا مکاشفات اور الہامات کا جو سلسلہ ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے اندر جاری و ساری اور اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہے، اور یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے ان کرامات اولیاء اللہ کو ماننا۔ جبکہ مرزا جلمی جو ہے وہ اس بنیاد پہ الہام اور کشف کی بنیاد پہ تمام مکاتب فکر کو کافر قرار دے رہا ہے، اور اس کے فتوے کی ذات میں خود ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آ گیا، اس کا استاد ڈاکٹر اسرار بھی آ گیا، بابا اسحاق فیصل آبادی، ناصر البانی اور یوسف القرضاوی وغیرہ سارے مرزا جلمی کی فتوے کی ذات میں آ جاتے ہیں، اور مرزا جلمی کے بیان کے مطابق یہ سارے کے سارے فارغ اور اسلام سے دور اور غیر مسلم قرار پاتے ہیں۔